صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محبوب کریم علیہ السلام آپ کو لے کے غار ثور کے اندر چلے گئے تو پیچھے سے آپ نے ایک غلام اور اپنی بیٹی کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم لوگوں نے کھانا پہنچانا ہے۔ غلام کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ رات کو آ کے نا پچھلے پہر میں خبر دینی ہے کہ مکے کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو آپ کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھانا پکاتی تھی، روزانہ نا کھانا پکا کے رات کے پچھلے پہر کے اندر جب پچھلا پہر ہو جاتا تھا تو پھر چلتی تھی اور آگے محبوب کریم علیہ السلام آپ کو تازہ کھانا روزانہ پیش کرتی تھی۔ اب کچھ دن گزر گئے، غلام تھا وہ آتا رات کو اور آ کے خبر دے دیا کرتا۔ ایک دن نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قبیلے کے سردار تھے، سردار کے دروازے پر تو ایک دو بندہ ہی آیا کرتا تھا، کیونکہ وہ اس طرح کے سردار تو نہیں تھے نا کہ معاذ اللہ جس طرح لوگ ہیں کہ اتنوں کا حق آیا ہوتا ہے کہ ہر ٹائم رش لگا رہتا ہے۔ قبیلے کے اندر عدل انصاف کیا کرتے تھے۔ اب ایک دم رش لگ گیا، ابو جہل بندے لے کے آ گیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ کی شہزادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک گئی، حیران ہو گئی، کیوں ہمارے گھر کے باہر رش لگا ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ نکلی باہر تو ابو جہل فرمایا، بولنے لگا، کہنے لگا کہ بیٹی بتا میرا والد کہاں لے کے گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ دل کے اندر سوچا کہ اگر میں ان کو بتا دیتی ہوں بے خدا سے غداری ہو جائے گی، اور اگر میں نہیں بتاتی جھوٹ بول دیتی ہوں تو شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ اب آپ یہ بات سوچ رہی تھی، اتنی دیر میں نا اس نے دوبارہ پوچھا، بتاؤ کہاں لے کے گیا ہے۔ جب اس نے تیسری مرتبہ پوچھا نا، آپ نے ایک مرتبہ ساری ہمت کو اکٹھا کیا اور جتنا کڑک اس نے سوال کیا تھا آپ نے اس سے بھی زیادہ کڑک اس کو جواب عطا فرمایا، اور آپ فرمانے لگے کہ ابو جہل پتہ مجھے ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں، لیکن میں نے تجھے بتانا کوئی نہیں، تجھ سے جو ہوتا ہے کر لے۔ ابو جہل کو غصہ آیا تو اس نے نا ایسے تھپڑ مار، تھپڑ لگا تو آپ یہی اور آپ کا کان، بالی تھی کان کے اندر، بالی جب پتھر پر لگی تو وہ نا کان وہاں سے پھٹ گیا، خون نکلنا شروع، خون نکلا نا تو لوگوں نے ابو جہل کو پکڑ لیا۔ لوگ کہنے لگے حیا کر، شرم کر، عورت کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، کوئی حیا کر، شرم نہیں آتی تجھے۔ ابو جہل کو لوگ لے گئے، آپ گھر کے اندر آئیں اور دوبارہ نا آ کے اس کے اوپر پٹی باندھی، پھر کھانا پکانا شروع کر دی۔ ہم لوگ تھوڑی سی قربانی دے دیں نا کسی کے لیے تو ہم لوگ وبیلا مچا کے رکھتے ہیں۔ اگر کسی کو ہم ایک بورا گندم کا دے دیں نا تو جب تک اس کی نسلوں کو بھی نہ بتا دیں کہ ہم نے تیرے والد کو دی تھی بوری، تب تک ہم سکون سے نہیں بیٹھ پاتے۔ ہماری طبیعت ہے، اور انہوں نے محبوب کریم علیہ السلام کی عشق کی خاطر سارا کچھ ہی قربان کر، سارا کچھ، تن من دھن سارا کچھ قربان۔ آپ نے جب کھانا پکایا، کھانا پکانے کے بعد رسول کریم علیہ السلام آپ کے لیے رات کے پچھلے پہر میں نکلی، جب غار ثور کے اندر پہنچی تو دیا جلایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب پٹی بندی دیکھی نا اپنی شہزادی کے کان پر تو آپ نے پوچھا بیٹی کیا ہوا ہے، یہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ تو شہزادی نا انہوں نے ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی، فرمانے لگی، عرض کرنے لگی کہ ابا جان کھانا آپ تناول فرمائیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا بیٹی بتا کیا ہوا ہے، بولتی نہیں۔ عرض کرنے لگی ابا جان سالن دیکھیں، آپ نے فرمایا بیٹی بتا کیا ہوا ہے۔ اتنی دیر میں محبوب کریم علیہ السلام آپ نے شاید فرمایا کہ بیٹی بتاؤ کیا ہوا ہے، بتاؤ۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہوا، بس وہ ابو جہل آیا تھا، آپ کا پوچھ رہا تھا تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں جھوٹ بول دیتی ہوں تو شریعت کے اندر جائز نہیں، اور اگر میں اس کو سچ بتا دیتی ہوں تو میں غداری کرتی ہوں۔ تو اتنی دیر میں میں نے اس کو کہا کہ میں نے بتانا کوئی نہیں، پتا مجھے ہے، تو اس سے جو ہوتا ہے کر لے۔ اس نے میرے نا چہرے کے اوپر ایک تھپڑ مارا، میں گری تو میرا کان جو ہے وہ پتھر کے اوپر لگا، پھٹ گیا۔ جب اتنی بات کی نا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے آنسوؤں کو آنکھوں کے اندر سمیٹ کر چھپایا۔ جب ان کی آنکھوں کے اندر آنسو آئے تو محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے رحمت بڑے ہاتھوں کو اٹھایا، رحمت بڑے ہاتھوں، اور عرض کرنے لگے یا اللہ اے میرے مالک، صدیق اکبر نے نا میری خاطر بڑی قربانیاں دی، میری خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں، یا اللہ میں صدیق سے راضی ہوں، میرے مالک تو بھی میرے صدیق سے راضی ہو، میں صدیق سے راضی ہوں، مالک تو بھی میرے صدیق سے راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا کیونکہ تیرا محبوب صدیق اکبر سے راضی ہو گیا۔ انہوں نے بہت ساری مشکلات کو جھیلا، بہت ساری۔ آج لوگ کرتے ہیں نا نہیں جی کوئی جو ہے وہ تو بہت ساری جنگیں ہوئی اور بہت سارے اختلافات ہیں، معاملات ہیں، تو بھائی بغض تیرے سینے کے اندر ہے، مسائل ان کے درمیان نہیں ہوئے، وہ تو آپس میں محبت کرتے تھے، بغض تیرے سینے کے اندر، اناد تیرے سینے کے اندر، اپنے سینے کو پاک کر، ورنہ قیامت والے دن پہ تجھے ٹکٹ نہیں ملے گی جنت، کیونکہ جنت کی ٹکٹ بھی اسی کو ملنی ہے کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوگا، اس کو اس کے علاوہ ٹکٹ کسی کو مولا علی نے کوئی نہیں دینی۔ یہ جو مولا علی والے ہیں نا بڑی رٹ لگاتے ہیں جی مولا علی مولا علی، تو یاد رکھو جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کرتا ہوگا مولا علی نے بھی جنت کی ٹکٹ کوئی نہیں ادا کرنی، کوئی نہیں ادا کرنا۔